بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج 3 رمضان ہے اور 3 رمضان کو بنت رسول سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رادیہ مرضیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال، یعنی آج 3 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی۔ تو اس حوالے سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور عظمت کو بیان کروں گا، اور اس حوالے سے چند اشعار آپ کی برگاہ میں۔ خدا کی خاص عنایت ہیں فاطمہ زہرا، رسول پاک کی عطرت ہیں فاطمہ زہرا، حسن و حسین کی جنت ہے فاطمہ زہرا، علی پاک کی زینت ہے فاطمہ زہرا، گواہی دیتی ہے لوگو یایت تطہیر، کمال و ناز طہارت فاطمہ زہرا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سا نسبت حضرت زہرا زی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں عرض کر دوں۔ مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو، اہل سنت اس بات کو یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سگی 4 بیٹیاں تھیں، اور اس پر تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور روافی شیعوں کی جو کتابیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹی تھیں۔ یہ چاروں بیٹیاں حضرت سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی بیٹی تھی، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ۔ حضرت فاطمہ جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس حوالے سے آپ اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر قرطبی پڑھ لیں، اور اس طبقات ابن سعد پڑھ لیں، اس طرح جو روافی شیعوں کی کتابیں اصول کافی پڑھ لیں، ملا حضر الفقی پڑھ لیں، تہذیب الاحکام پڑھ لیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ جو روافی شیعوں کی ذاکر ہیں، مجالس میں آ کر کہتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 بیٹی تھی۔ پہلی بات یہ ان کو اپنی کتابوں کا نہیں پتہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور رافضی شیعوں، آج میں تم سے چند سوال کرتا ہوں، تم کہتے ہو حضور کی 1 بیٹی تھی حضرت فاطمہ، حالانکہ حضور علیہ السلام کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس حوالے سے اپنی کتابیں کبھی نہیں تم نے پڑھی، اصول کافی پڑھو، تہذیب الاحکام پڑھو، ملا حضر الفقی پڑھو۔ اور تو یہ روافی شیعوں سے ہم الزامی سوال کرتے ہیں بھائی۔ پہلا سوال یہ ہے ان سے کہ تم لوگ کہتے ہو حضور کی 1 بیٹی تھی، تو یہ جو سورہ احزاب میں ارشاد ربانی یا النبی قل ازواجک و بناتک، بناتک جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اگر وہ 1 بیٹی ہوتی تو بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں بناتک کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹے تھی، اس کا جواب دینا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کتابیں پڑھو، اصول کافی پڑھو، ملا حضر الفقی پڑھو، تہذیب الاحکام پڑھو، ان میں لکھا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کا ذکر ہوتا ہے، زیادہ ذکر حضرت فاطمہ کا ہوتا ہے۔ اور بھائی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو یہ حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کی جو نسل مبارک ہے حضرت سیدہ فاطمہ سے چلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مولا علی پاک سے آپ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ کی، اور پھر آگے جو اولاد ہوئی امام حسن امام حسین سے، آگے جو نسل حضور علیہ السلام کی چلی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک شمار ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک زیادہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو رافضی شیعہ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، تو کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو ان سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے باقی بیٹیوں کی نفی کرتے ہیں۔ وگرنہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، رافضی شیعوں نے بھی اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹی تھی۔ رافضی شیعوں میں تم لوگوں سے جو سوال کر رہا ہوں نا، ان سوالات کے جواب ضرور دینے۔ اب سیدہ پاک کی ہم عظمت اور شان کے حوالے سے چند احادیث ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ بخاری، مسلم اور مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دی، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو حضرت فاطمہ کی یہ شان و عظمت آپ ملاحظہ کریں۔ پھر اس حوالے سے آپ دیکھیں جی، ترمذی مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یعنی حضرت فاطمہ کی کتنی عظمت ہے، مقام ہے کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے ایک اور بحث میں کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ اس حوالے سے بعض لوگ یہ بحث بہت کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل سنت کا عالم ان کے سامنے اگر کہہ دیا کہ عائشہ ام المومنین جو ہے حضور کی زوجہ ہیں تمام عورتوں سے افضل ہیں، تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اس حوالے سے یاد رکھو، اس حوالے سے شریعت کے حوالے سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، توقف اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ کو افضل کہہ دیتا ہے تو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، ایسی ہرگز بھی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کو افضل کہہ دیتا ہے تو کوئی عقیدے کا مسئلہ ہوگا، ایسی کوئی ہرگز بھی بات نہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے، تمام اہل سنت اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ 3 اس حوالے سے اقوال مل جاتے ہیں۔ بعض اکابرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ یہ تمام عورتوں سے افضل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے، حضرت فاطمہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس حوالے سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یعنی یہ تینوں جو عورتیں حضرت خدیجہ ہو گئیں، حضرت فاطمہ ہو گئیں اور حضرت عائشہ یہاں مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جلد نمبر 11 میں لکھا ہے کہ اقول التوقف فی حق الکل اولا اذ لیس فی المسألۃ دلیل قطعی والظنیات
کہ اس مسئلے میں سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اس والے سے کوئی دلائل قطعی تو ہے موجود ہی نہیں ہے, ضنی دلائل موجود ہے. تو آپ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ فاطمہ تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے, یہ حدیث ہے, تو کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی جو ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام, کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. تو یہ بھی تو موجود ہے, روایت موجود ہے بھائی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی میں کیا لکھا ہے بھائی, غور و فکر کریں. وہ کہتے ہیں میرات المناجی جلد نمبر 8 پڑھیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ سے افضل ہے. یہ بھی تو غور و فکر کریں, تفکر کریں. تو یہ کوئی بھائی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس والے سے اگر کوئی اہل سنت کا عالم کہہ دیتا ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا کہتا ہے حضرت ختیجہ افضل ہیں, تمام جان کی عورتوں تھے, تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں, ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دیتا ہے حضرت فاطمہ جو ہے تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے, تو ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے, تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے یا بحث مباحثے کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بتانا پڑے گا کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے, پھر دوسرا حضرت عمر کا, پھر تیسرا حضرت عثمان کا, چوتھا نمبر مولا علی کا. جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے, سنی نہیں شیعہ رافضی ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے جی حضرت فاطمہ افضل ہے میرے نزدیک, کوئی کہتا ہے تو ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے, وہ اہل سنت ہی کا عالم ہے. کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ افضل ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس والے سے یعنی مختلف دونوں طرف دلائل موجود ہے. اور اس والے سے شریعت کے والے سے یعنی خاموشی اختیار کی جائے, جیسے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس والے سے خاموشی اختیار کی جائے, اس والے سے قطعی دلائل نہیں ہے, ضنی دلائل ہے. اب بعض لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, کہتے مفتی صاحب آپ کا کیا موقف ہے بھائی. اب بھائی اس والے سے میرا جو ذاتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جان کی عورتوں سے افضل ہے, لیکن یہ میرا ذاتی موقف ہے, ٹھیک ہے. اس والے سے اگر کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ ام المؤمنین افضل ہے تو ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے, کوئی کہتا ہے حضرت ختیجہ افضل ہے تو کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ سنیوں کا ہی عالم ہے, ٹھیک ہے, اس کو رافضی شیعہ نہیں کہہ سکتے. باقی آج 3 رمضان ہے بھائی, زیادہ سے زیادہ سیدہ پاک کو اصال ثواب کریں. میری طرف سے 25 قرآن کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. اور اس والے سے ہمارے حیدری دارالفتاء اہل سنت کے فتاویات بھی آ رہے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے. آپ ہماری ویڈیو سماعت کر لیں, یوٹیوب چینل پر, فیس بک وغیرہ پر بھی موجود ہیں. تو باقی اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے آنے والی ویڈیوز میں, اور اس حوالے سے ہماری تفسیر کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کر دیں, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے.